بچوں سے کیا کرنا ہے بھائی؟ کام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی عقل کا کنٹرول دل پہ نہیں ہوگا نا وہاں دل آپ کو برباد کر دے گا. تو بچوں میں خود عقل نہیں ہوتی, بچوں کے پاس صرف دل ہی ہوتا ہے, خواہشات ہی ہوتی ہیں. عقل کس کی استعمال ہوتی ہے؟ باپ اور ماں کی. اگر وہ بھی بچوں کی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دیں تو تینوں ایک جیسے ہیں. پھر اس کا مطلب اس گھر کے تباہ ہونے میں تھوڑا سا بھی ٹائم باقی نہیں ہے, برباد ہو جائے گا. یہ کیسز آ رہے ہیں, ماں باپ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اپنے بچوں کو, کہتے ہیں ہماری سنتے ہی نہیں ہیں. میرے پاس تو ہر طبقہ آتا ہے, مالداروں کا بھی, درمیانہ بھی, غریبوں کا بھی. غریب بچوں میں اکثر اطاعت کا جذبہ زیادہ ہے کیونکہ وہ گھر کے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں. مالداروں بچوں میں, حالانکہ مالدار کے احسانات زیادہ ہیں اس کے اوپر, لیکن بچوں میں اطاعت کا جذبہ کم ہے کیونکہ ماں باپ نے ساری سہولتیں دے دی ان کو, ہر خواہش پوری کر دی ان کی, تو جس سے وہ خواہشات کے غلام بن گئے. بچوں کو بچپن میں سکھانا پڑے گا یہ تمہاری بہن ہے, اس پہ خرچ کرو, دو اس کو, کھلاؤ اس کو, اس کا خیال کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقل جو ہے نا, عقل عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو, اور اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جلد باز ہے, یہ فوراً ایسی چیزوں کی طرف جاتا ہے جس میں اس کی خواہش پوری ہو رہی ہو. جلد بازی کا مطلب یہ اس کے انجام سے یہ بے خبر ہو جاتا ہے. تو عقل کیا کرتی ہے؟ آپ کو انجام دکھاتی ہے اس کا کہ بھائی یہ انجام ہے اور یہ انجام اچھا نہیں ہے. تو اس پہ میں کہہ رہا تھا کہ فوجیوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے ان کو, پھر کیسا زبردست 1-2 سال کی ٹریننگ کے بعد پوری زندگی کیسی بنتی ہے. میں نے اکثر کیا 100% دیکھا ہے جو فوجی لوگ ریٹائر ہونے کے بعد بھی بڑی زبردست زندگی گزارتے ہیں, سست نہیں ہوتے. میں نے کم از کم اپنی زندگی میں کسی اپنے رشتہ داروں میں بھی, ہمارے بہت سے لوگ فوج میں, جاننے والوں میں بھی, دوستوں میں بھی, ایک چیز ہے کہ سستی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ صبح اٹھنا, دوڑنا, بھاگنا. ہمارے ایک رشتہ دار کمیشن آفیسر گئے آرمی میں, تو ان کا خیال یہ تھا کہ زبردست حساب کتاب ہوگا, تو ٹریننگ کے دوران بہرحال جوس نکل آتا ہے. تو ہمارے کوئی جب رشتہ دار ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سکون ملتا ہے. ورنہ کہتے ہیں اصول یہ ہے کہ اگر آفیسر نے کہا نا یہ چیز لے کر آؤ تو چل کے جانے کی اجازت نہیں تھی, بھاگ کے جانے کا آرڈر تھا, دوڑ کے جاؤ, دوڑ کے لے کر آؤ. اگر گھر میں بچوں کو بھی یہی اصول بنا دو, انسان کے بچے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ آپ اپنے کسی بچے کو انڈے لینے کے لیے بھیجو, آپ جن انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا جب وہ آئے گا تو ان انڈوں سے چوزے نکل چکے ہوں گے, اگلی نسل کے انڈے لے کر آ رہا ہوگا. وہ حقیقت ہے, انڈوں کے ریٹ چینج ہو چکے ہوں گے جب وہ واپس آتا ہے نا. جن انڈوں کے حساب سے آپ نے پیسے دیے تھے نا وہ ریٹ کیا ہو چکے ہوں گے؟ چینج ہو چکے ہوں گے. وہ اتارو گے آلو تو اتنے روپے کلو ہیں, آدمی کہے گا یار میں نے تو اس حساب سے بھیجا تھا. بھائی وہ ٹائم اتنا ہو چکا ہے, ایسے سست چل رہے ہیں. میں تو نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, پارک میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کیسے چل رہے ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی ایسے تو آپ گھر کے صوفے پہ چل لیتے, زیادہ اچھا تھا. نہ چل سکتے ہیں نہ دوڑ سکتے. یہ حکومت کی نہیں ہے, یہ کس کی ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اکثر میں اس موقع پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم دارالفتہ والارشاد ناظم آباد میں پڑھا کرتے تھے نا, تو ہمارے سامنے ایک بیکری تھی, اس میں پنجاب کے لوگ تھے, لاہور کے. پتہ ہے آپ کو پنجاب کے لوگ کاروبار کے معاملے میں سست نہیں ہوتے, یہ میں نے دیکھا ہے. کاروبار میں وہ ہٹو بچوں, کیونکہ سست آدمی تو بزنس کر ہی نہیں سکتا نا. ایک صاحب پڑھے ہوئے تھے نا ایک مدرسے میں, ایسے لیٹے ہوئے تھے یوں کر کے. میں جب بھی جاتا وہ اس طرح مجھے نظر آتے لیٹے ہوئے. تو ایک دن مجھے لیٹے لیٹے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ پتہ نہیں کیسے 4 شادیوں کی بات کرتے ہو, ہمیں تو کوئی دوسری کے لیے نہیں ملتا. تو میں بھی ان کی ساتھ والی کرسی پہ نا ایسے لیٹ گیا یوں کر کے. میں نے کہا اس کنڈیشن میں آپ کو پہلی مل گئی, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, کیونکہ میں جب بھی آتا ہوں آپ کو میں یوں ہی لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا اس کے لیے ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی, اس کے لیے تو دھکے کھانے پڑتے ہیں, اور بسکٹ کو چائے میں ڈبو کے کھانے سے احتراز کرنا پڑتا ہے, رشتے مانگنے جانا پڑتا ہے, دفتروں میں جانا پڑتا ہے. بیٹھے بیٹھے تھوڑی ہو جاتی ہے. شادی دفتروں میں جاؤ, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, پتہ کرو, بیوہ عورتیں, طلاق یافتہ عورتیں, گھومو پھرو, چلو پھرو. لوگ بھی ترس کھائیں گے کہ یار دے دو اس بیچارے کو. تو میں نے کہا آپ جب بھی آؤ ادھر لیٹے ہوئے, یار شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا اس سے جو ہے وہ بھاگ جائے گی, کرتا ہی کچھ نہیں ہے, پڑا رہتا ہے. ہمارے ان کی میں وہ بیچارے تو شاید میں نے بیچاروں کا سمجھ نہ جائیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں انشاءاللہ. کوشش ہوگی کہ نہیں سمجھیں وہ, ٹھیک ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بزدلی سے پناہ مانگی اور سستی سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے. سست آدمی ہر جگہ ناکام ہے اور چست آدمی ہر جگہ کام. ہر ایک کو اچھا لگتا ہے چست آدمی، ایکٹیو آدمی، وہ خوش مزاج بھی ہوتا ہے. تو ایکٹیو رہا کرو. اور ایکٹیو بننے کے نسخے کیا ہیں وہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، میرا موضوع بالکل ہٹ جائے گا. ایکٹیو بننے کا سب سے بڑا نسخہ ہے کہ صبح جلدی اٹھ کے جاگنگ کرو. یہ پوستیوں کی طرح 11-12 بجے تک مت سو. صبح اٹھو، آج کل تو سردیاں، فجر سے پہلے جاگنگ کر لو. بھاگو، نہیں آتا تو میرے پاس آؤ، میں بھگاؤں گا آپ کو. ایک دفعہ میں نے ایسے ہی کیا، 3 دن کی ورکشاپ کروائی. اس کا نام رکھا ڈیجیٹل خانقاہ. میں نے کہا ہماری خانقاہ ہے، ویسے تو خانقاہ میں اللہ اللہ بھی ہوتا ہے، یہاں اللہ اللہ بھی ہوگا، تہجد بھی ہوگی، لیکن تمہارے باپ کو بھی بھاگنا پڑے گا، کیونکہ یہ سست آدمی شریعت میں نہیں ہے. تہجد پڑھ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، صحیح، لیکن اگر آپ سست ہو تو یہ دیندار آدمی اسلام کو بدنام کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جب لوگ دیکھیں گے نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن سست ہے، تو اس سے بدنام نمازی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لوگ کہیں گے یار یہ دنیا دار اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ نمازی کیسے ہوتے ہیں؟ تو میں نے 3 دن کا ایک ورکشاپ کروائی. اس میں لوگوں سے فیس لی، اس لیے کہ ان کے مصارف ہم اپنی جیب سے تھوڑی کھلائیں گے آپ کو. اتنے بھی ہم نیک نہیں ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے اپنی جیب سے میں کھلاؤں. میرے کیا لگتے ہو بھائی آپ؟ اور جس چیز پہ انسان کا اپنا پیسہ خرچ نہ ہو اس کی دل میں قدر بھی نہیں آتی. فری کا لنگر ہوتا تو پورا کراچی آ جاتا. ہم نے کہا فری کا لنگر نہیں ہے، کنٹری کلب وہ ہم بک کرائیں گے. 3 ٹائم کا کھانا وہ بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا، کنٹری کلب کے کمروں کا کرایہ بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ جب اپنے خرچے پہ انسان آتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. تو ان کو ہم نے 4 بجے بھگایا تو ایسے ایسے کیس سامنے آئے نا، میں حیران ہو گیا. پہلے تو میں نے خود تھوڑی سی ٹریننگ کر لی، کیونکہ مجھے بھی بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے. میں نے کہا ایسا نہ ہو میں ہی نہ بھاگ سکوں. تو میں نے پہلے پارک میں، شیخ پہلے خود تو سیدھا ہو جائے نا کیونکہ مجھے بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے. تو میں نے پہلے دیکھا میرا اسٹیمنا برقرار بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے اس سے 1 دن پہلے پارک میں دوڑا تو اللہ کا شکر ہے سیٹ تھا. میں نے کہا اپنی سیٹنگ صحیح ہے. تو پھر ہم نے ان کو کہا چلو بھی صبح 4 بجے. وہ بھاگ ہی نہیں رہے، چل رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی ایسا کرو. میں نے کہا بھاگو یار. کہہ رہے نہیں بھاگا جا رہا. میں نے کہا تھوڑا سا تو بھاگو یار، 2 قدم تو بھاگو. 2 قدم بھاگو گے، پھر کل 3 ہو جائے گا، پرسوں 4 ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ انسان میں اسٹیمنا بنتا ہے نا. میں نے ہمارے کلاس میں ایک بہت باریک سا لڑکا تھا، بہت ہی دبلا، کہنا دبلے پن کی توہین ہے، باریک تھا وہ. تو میں نے اس سے کہا جم جاؤ، کھاؤ پیو، آپ پہ ماس چڑھ جائے گا نا، تھوڑا جان پکڑو گے. وہ کہہ رہا ہے مجھ سے تو جم میں ویٹ ہی نہیں اٹھتا. میں نے کہا 1 کلو کا ویٹ اٹھا لو. کہہ رہے نہیں وہ بھی نہیں اٹھتا. یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ کچھ تو کر بھائی، جتنا تیرے اندر استطاعت ہے کچھ تو کر، کچھ تو ہل. آج تھوڑا سا ہلے گا، کل تھوڑا اسٹیمنا. یہ جو جم میں اتنے بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہیں، کوئی پیدائشی تھوڑی اٹھا کے پیدا ہوئے تھے یہ کہ جب دنیا میں آئے تو اتنا بڑا ویٹ اٹھا کے اماں نے کہا یہ تو بڑا ماشاء اللہ بلڈر ہے. آہستہ آہستہ ہوا نا. تو جب وہ طالب علم کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، میں نے کہا ایک تنکا لو، اس کے دونوں طرف قمیض کا بٹن لگاؤ، یہاں سے شروع کرو. تنکا لو جھاڑو کا، قمیض کے دونوں طرف کیا لگاؤ؟ بٹن. اس سے ویٹ اٹھانا شروع کرو. وہ کہہ رہا یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ اٹھا سکتے ہو نا؟ کہہ رہا ہاں. میں نے کہا یہ اٹھاؤ. میں نے کہا پھر اس کے بعد شیروانی کے بٹن پہ آ جانا جو بڑا والا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 98 پہ آ جانا پھر 5 روپے کے سکے پہ آ جانا. پھر سکے بڑھانا شروع کرنا. میں نے کہا انشاءاللہ ایک دن آپ 50 کلو کا ویٹ بھی اٹھاؤ گے. لیکن یہ جو باریک ہے نا اتنے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، صرف قمیض آ رہی ہے، یہ اس کے اندر بندہ بھی ہے. مجھے تو کئی دفعہ میں نے کہا شبہ ہوتا ہے وہ قمیض ہی آ رہی. میں نے کہا کچھ ہلے گا، کچھ کرے گا تو جسم پہ کچھ چڑھے گا نا. لیکن نہیں ہے وہ سمجھ میں بات. وہ دوائیں کھانا شروع کر دیں گے، ڈاکٹر ٹیکے لگوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو سست آدمی کے مقدر میں اللہ نے میرے بھائی ناکامی لکھی ہے. دنیا میں کامیاب ہمیشہ کون ہوتے ہیں؟ چست لوگ. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہاں بھی عقل اور دل کا کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے. دل کہتا ہے سستی سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں. دل تو یہی کہتا ہے. صبح آپ فجر کے لیے اٹھ رہے ہو، دل کیا چاہتا ہے؟ سوتے رہو. میں آپ کو یقین سے کہوں فجر میں نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے فجر پڑھنے آؤ، مزہ نہ آئے پیسے واپس.